ناظرین، مدینہ منورہ میں آج خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر خالد المہنا حفظہ اللہ نے نرمی کے متعلق، نرم مزاجی، ہر چیز میں نرمی اختیار کرنے کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ اسلام نے بہترین اخلاق کی تعلیم دی، وہ اخلاق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا تھا، ان کے بہترین اخلاق میں یہ نرمی اور تحمل مزاجی اور نرم مزاجی بھی شامل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے بھی یہی فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہم السلام کی تعریف کرتے ہوئے بھی یہی فرمایا کہ ان کے اندر نرمی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے ساتھ نرمی کرنے والے ہیں۔ اور یہ نرمی آپ کے منصب کا تقاضا بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے میدان میں جب کام کر رہے تھے تو نرم مزاج ہونا انتہائی ضروری تھا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح طریقے سے اور صحیح انداز سے لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا سکیں۔ آپ کی نرم مزاجی سے سارے لوگ ہی محظوظ ہوئے، امیر بھی، غریب بھی، مرد بھی، عورت بھی، امیر بھی، غریب بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی، حتیٰ کہ نو مولود بچے بھی، حتیٰ کہ جانور بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں نرمی اختیار کرنے والے تھے۔ دیکھیں، نرمی ایسی چیز ہے کہ جو جس چیز میں ہو وہ اسے سدھار دیتی ہے، اور جس چیز میں نرمی نہ ہو وہ اسے بگاڑ دیتی ہے۔ شدت، عجلت، جلد بازی، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اعمال کے لیے تباہ کن ہیں، ان کے ذریعے انسان کے اعمال بگڑتے ہیں، کام بگڑتے ہیں۔ جلد بازی کے مقابلے میں اگر تحمل مزاجی ہو اور انسان آرام سے کام کرے یا نرمی اختیار کر لے تو انسان کے معاملے زیادہ بہتر طریقے سے سدھر جاتے ہیں۔ اس صفت کی اہمیت یہاں سے بھی ہم جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے ایک نام حلیم بھی رکھا ہے۔ اس لیے بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ حلم جو ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ نرمی جو ہے وہ دیگر صفات سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی طرف بھی منسوب کیا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین طریقے سے بردباری اختیار کرنے والے اور اچھے اخلاق اختیار کرنے والے تھے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے ہر معاملے میں نرمی مسائل کو بہتر کرتی ہے، چاہے وہ ہمارے فیملی معاملات ہوں، چاہے وہ ہمارے کاروباری معاملات ہوں، یا چاہے ہمارا کوئی کسی قسم کا معاملہ ہو۔ جب اس کے اندر نرمی ہوگی تو وہ معاملہ بہتر ہو جائے گا، اور اگر اس کے اندر سے نرمی ہٹا دی جائے گی تو وہ معاملہ بگڑ جائے گا۔ خاص طور پر امام صاحب نے چند لوگوں کے نام لیے ہیں کہ ان کے لیے نرمی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ان کو نرمی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ان کے لیے نرمی بہت اہم ہے۔ وہ کون کون تھے؟ وہ ہیں اساتذہ، وہ ہیں تربیت دینے والے، وہ ہیں لوگوں کو کچھ سکھانے والے اور لوگوں کو دعوت دینے والے۔ ان لوگوں کو خاص طور پر نرمی اور بردباری کی انتہائی زیادہ ضرورت ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو نرمی ہے، اس کو پیدا کرنے کے لیے دو صفات انسان کے اندر ہوں تو اس کے اندر نرمی آ جاتی ہے۔ یہ ایسی صفات ہیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے۔ یہ صفات ہے بردباری، اور دوسری صفت ہے تحمل مزاجی، یعنی حلم اور انات۔ یعنی اگر آپ کسی چیز کو برا جانتے ہیں اور برا محسوس کرتے ہیں تو آپ اس کی برائی کو بجائے اس کے کہ ریئیکشن دیں اور بہت زیادہ غصہ ظاہر کریں، بلکہ اس کے مقابلے میں آپ اپنے غصے کو پی جائیں اور تحمل مزاجی سے کام لیں۔ اور تحمل مزاجی اس کے مقابلے میں اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنے لگیں تو اس کو عجلت پسندی میں نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ آرام کے ساتھ ایک طریقے کے ساتھ آپ اس کو انجام دے دیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اندر نرمی پیدا کر دیتی ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا انتہائی اہم ہے۔ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، برے اخلاق اس سے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس سے دلوں کو تسلی ملتی ہے، انسان غصے سے، غضب سے، ڈپریشن سے، برائیوں سے، بیماریوں سے دور ہوتا ہے، اس کے اندر نرم مزاجی، تحمل مزاجی، اچھے اخلاق پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح نیک لوگوں کے ساتھ اور اچھے لوگوں کے ساتھ اور بردباری والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ انسان کے اندر بردباری اور نرمی آتی ہے۔ بالکل ویسے جیسے برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے انسان کے اندر برائی پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے، جلد بازی پیدا ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نرم مزاج لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جن میں اچھے اخلاق ہوں،
تاکہ ہم ان کے اچھے اخلاق سیکھیں، برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دیں تاکہ ہمارے اندر ان کی برائیاں نہ آئیں۔ اسی طرح ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھی بھیجنا چاہیے، اور انہوں نے بتایا کہ جمعے کے دن سب سے افضل کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہی بھیجنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے خطبے کو مکمل کیا مختلف دعاؤں کے ساتھ، جن میں خصوصی دعا مسجد اقصیٰ کے لیے بھی تھی، اور انہوں نے مسلمان جو مظلوم ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کی، اور مسلمان حکمرانوں کے لیے بھی دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ سب کو راہ راست دکھائے اور سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔